الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا 8واں باب ہے معطل کی گردانیں. سبق نمبر 5 ہے امر حاضر معلوم کی تعلیل. اردو کے اندر ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. آج کی اس ویڈیو کے اندر اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے. امر حاضر معروف کل الی آخری کل دراصل تقول بود بعد حذف علامت مضارع متحرک مان در آخر وقف کردن واو با التقاء ساکنین افتاد کل شد و بعض امر را از اصل بنا میں کنند پس اقول میں شود بعد حرکت واو بما قبل دادا واو را با التقاء ساکنین حذف کردہ حمزہ وصل را با استغناء حذف میں کنند بہمی وضع دیگر سیغ امر را قیاس باید کرد. سیغ امر بالام و سیغ نہیں مثل سیغ نفی جہد بلم است کہ دراہا در محل جزم واو و الف افتادہ اس و بس چون لیکل ولا تقل و کس علی ہادہ در نون ثقیلہ و خفیفہ امر و نہیں واو و الف کے در مواقع جزم ساکت شدہ بود سبب تحرک ما قبل نون باز آمدہ. عبارت ہوگی. اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں. امر حاضر معروف کل آخر تک. کل اصل میں تقولو تھا. علامت مضارع کے حذف کرنے کے بعد متحرک باقی رہ گیا تو آخر میں وقف کر دیا اور واو کو التقاء ساکنین کی وجہ سے گرا دیا کل ہو گیا. اور بعض امر کو اصل سے بناتے ہیں لہذا اقول تھا واو کی حرکت ماقبل کو دے دی اور واو کو التقاء ساکنین سے حذف کر دیا. حمزہ وصلی کو مستغنی ہونے کی وجہ سے حذف کر دیا. اسی وجہ کے اعتبار سے امر کے دیگر سیغوں کو قیاس کر لینا چاہیے. امر بالام اور سیغ نہیں یہ نفی جہد بلم کے سیغوں کی مثل ہیں کہ اس میں جزم کے محل میں واو اور الف گر جاتی ہے اور بس جیسے کہ لیکل اور لا تقل اور اسی پر آپ قیاس کر لیں. نون ثقیلہ اور خفیفہ میں امر اور نہیں میں واو اور الف جو کہ جزم کی جگہ پر ساکت ہو گئی تھی وہ نون کا ماقبل متحرک ہونے کی وجہ سے واپس آ جاتی ہے. اس کی اب تشریح دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے حضرت امر حاضر معروف کی گردان بتا رہے ہیں. کل کولا کولو کولی کولا کلنا آخر تک. مکمل نہیں لکھی کیونکہ اردو میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں. اب آگے اس کی تعلیل کریں کہ کل اصل میں کیا تھا؟ تقولو تھا. علامت مضارع آپ نے حذف کر دی. جو تا تھی واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے فعل مضارع معلوم سے اس تا کو آپ نے حذف کر دیا تو اب اس کے بعد جو کاف ہے یہ متحرک ہے اور اس متحرک کو متحرک ہی رہنے دینا ہے. شروع میں حمزہ وصلی نہیں لے کر آنا ہے کیونکہ اگر متحرک ہو تو پھر شروع میں حمزہ وصلی نہیں آتا. اب اس کے بعد آخر میں وقف کر دیا ساکن کر دیا تو یہ بن جائے گا کول. اور یہ جو واو تھی پھر جب التقاء ساکنین ہوگا واو اور لام کے درمیان تو یہ واو گر جائے گی تو یہ پیچھے بچ جائے گا کل. کل شد. اس طریقے سے کل ہو جائے گا. اور بعض امر کو اصل سے بناتے ہیں یعنی اصل جو تھا نا اقول عنصر کے وزن پر اس سے بناتے ہیں. اس سے بھی بن سکتا ہے آسان ہے. کیسے؟ وہ اصل میں کیا تھا؟ اقول تھا. بعض حرکت واو و ماقبل دادا تو اب اس میں یہ کیا کہ جو واو کی تھی اس کی حرکت ماقبل کاف کو دے دیں گے. اب جب آپ نے حرکت ماقبل کو دے دی کاف کو تو یہ بن جائے گا اقول. پھر واو اور لام کے درمیان التقاء ساکنین ہوگا اور یہ واو حذف ہو جائے گی. اب حمزہ وصلی جو ہے یہ مستغنی ہونے کی وجہ سے حذف ہو جائے گا کیونکہ اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی. جب مابعد کاف متحرک ہو چکا ہے تو پھر یہ حذف ہو جائے گا کیونکہ پہلے تو آیا اس لیے تھا کہ کاف ساکن تھا اور اب یہ متحرک ہو چکا ہے. بہمی وضع دیگر سیغے ہمارا قیاس باید کر. اسی وضع کے اعتبار سے جس طریقے سے آپ نے پہلے سیغے کی تعلیل کی ہے اسی سیغے کے اعتبار سے آپ باقی سیغوں کی بھی تعلیل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جو امر حاضر معلوم تثنیہ کا سیغہ ہے اس کو آپ مضارع معلوم تثنیہ سے بنائیں. امر حاضر معلوم جمع کا سیغہ ہے اس کو آپ مضارع معلوم جمع کے سیغے سے بنائیں. اور اسی طریقے سے واحد مؤنث کو آپ واحد مؤنث سے بنائیں. اور یہی والا قانون جاری کیا جائے گا جہاں پر التقاء ساکنین ہوگا وہاں پر التقاء ساکنین کر دیں جہاں پر نہیں ہوگا وہاں پر ضرورت نہیں ہے. آگے یہ تو ہوگی امر کی پہلی گردان. جو امر کی باقی 3 گردانیں ہیں اس میں لام آتا ہے. امر حاضر مجہول امر غائب معلوم امر غائب مجہول. اور اسی طریقے سے جو نہیں کی 4 گردانیں کل 7 ہوگی 3 اور 4 7. ان کی جو تعلیل آپ نے کرنی ہے وہ جہد بلم نفی جہد بلم کی تعلیل کی طرح ہے کہ وہاں پر ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ جزم کی جگہ پر واو اور الف گر جاتی تھی. وہ جو واحد کے سیغے تھے یضرب اور تضرب اضرب اور نضرب یہ جو 4-5 سیغے ہیں واحد کے تو یہاں پر چونکہ لام ساکن تھا لہذا وہاں پر التقاء ساکنین کی وجہ سے واو گر جاتی تھی معلوم میں اور مجہول کے اندر الف گر جاتا تھا. تو یہاں پر بھی بالکل یہی والا کام ہوگا جیسے کہ یہ واحد مذکر غائب کا سیغہ نا لیکل اور اسی طریقے سے لیوکل مجہول کا سیغہ. تو اب لیکول تھا اور لیوک ول تھا
تو لیکول میں کیا ہو گیا، اب یہاں پہ لیکول ہوا، پھر التقاء ساکنین سے واو حذف ہو گیا، اور مجہول کے اندر یہ پہلے الف سے تبدیل ہوا لیقال، تو اس کے بعد پھر التقاء ساکنین ہوگا الف اور لام کے درمیان اور الف حذف ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے نہیں میں بھی ایسی ہے، لا تقول سے لا تقول، پھر التقاء ساکنین سے واو حذف ہو جائے گی کیونکہ لام ساکن ہے، اور واو اور لام میں التقاء ساکنین ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ اس کو مجہول پڑھیں لا تقل، تو لا تقول سے لا تقال اور پھر لا تقل، اس طریقے سے یہ بن جائے گا۔ وکی صلاحادہ، اور اسی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے باقی سیغوں کی بھی تعلیل کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ نون ثقیلہ اور نون خفیفہ کے سیغے بنائیں گے امر اور نہیں سے، تو پھر وہ واو اور الف جو کہ جزم کی جگہ پر ساکت ہو گئی تھی، وہ ساکت اس لیے ہوئی تھی کہ التقاء ساکنین ہوا تھا لام کے ساکن ہونے کی وجہ سے، لیکن یہاں پہ جب نون تاکید ثقیلہ لگے گا یا نون تاکید خفیفہ لگے گا تو یہ چاہتا ہے کہ میرا ماقبل جو ہے نون کا ماقبل لام یہ متحرک ہو، تو جب لام متحرک ہو جائے گا تو وہ واو اور یا جو لام کے ساکن ہونے کی وجہ سے التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف ہوئی تھی وہ واپس لوٹ آئے گی، کیونکہ اب التقاء ساکنین باقی نہیں رہا کیونکہ لام اب متحرک ہو چکا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں بسبب تحرک ماقبل نون باز آمدہ، کہ نون کا جو ماقبل لام ہے اس کے متحرک ہونے کی وجہ سے وہ واو جو حذف ہوئی تھی وہ بھی واپس لوٹ آئے گی، اور جو الف حذف ہوا تھا وہ بھی واپس لوٹ آئے گا۔ جیسے کل ہے تو اس سے تاکید ثقیلہ کیا بنے گا کولن، اسی طریقے سے تاکید خفیفہ کولن، تو وہ واو جو حذف ہوئی تھی اقبل سے وہ یہاں پر واپس لوٹ آئی ہے۔ اسی طریقے سے لا تقل سے لا تقولن اور لا تقولن، مجہول میں بھی آپ اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ اس کی فارسی عبارت تھی، اب اس کے بعد میں انشاءاللہ اس کا چھٹا سبق شروع کریں گے۔